اور مولانا زرگل صاحب تھے نا سیری مالٹا، تو جب لوگ چلے جاتے تھے ان کے سخا کوٹ تو حضرت دیکھ کے فرماتے دا پیندے شپک پاگلان جارا روان دیتا، یہ 5-6 پاگل پر میرے گھر آ رہا۔ جی ہم ملتان سے آئے ہیں، یہ حضرت آپ سے اب ملتان میں کوئی کام نہیں تھا کر لیتے، یہاں مجھے تنگ کرنے آئے، کیونکہ اول تو ان کے شان آدمی نہیں تھا دنیا میں، وہ اتنا بڑا آدمی تھا، دوسرا ان سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، تو نتیجتاً انہی کا وقت ضائع ہوتا۔ میں جب پہلی مرتبہ ملنے گیا، جب میں کراچی آیا مجھے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ایک قیمتی انسان ہے جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا خاص شاگرد ہے۔ تو میں یہاں طالب علم نے مجھے کہا یار تم نے مولانا زرگل کو نہیں دیکھا، سرحد کے رہنے والے ہو۔ مجھے بھی بہت شرم آئی۔ چھٹیوں میں گھر جا کے میں سخا کوٹ گیا، مردان سے ایک راستہ جاتا ہے، مسجد ایک چھوٹی سی، وہ اپنی زمینوں پہ رہتے تھے، وہاں مکانات شہر چھوڑ چکے تھے۔ مسجد میں ایک سرخ سفید لمبے قد کاٹ کا آدمی بیٹھا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ مجھے کہا گیا یہ ان کا گھر ہے، تو میں نے وہ مسجد میں جو آدمی بیٹھا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ مولانا زرگل کہاں ہے؟ مجھے غصے سے دیکھا اور قرآن مجید رکھ کے میرے پاس آیا اور کہا کہ اگر وہ تمہیں ملے تو کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ وہ بڑی تاریخ ساز شخصیت ہے اور مجھے ان سے ملنا ہے۔ کہ استاذوں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے؟ میں سمجھ گیا کہ آج بھی تو یہی ہے، اور چارپائی ڈالنے لگے مجھے بٹھانے کے لیے، تو میں نے کہا میں ڈالتا ہوں، تم کیوں ڈالو گے؟ آپ کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ خیر پھر مجھ سے 2 منٹ بیٹھے نہیں تھے، پوچھا کہ صبح 9 بج رہے تھے، تقریباً 9:30 بجے، پوچھا کہ کھانا کھا کے جاؤ گے یا پہلے جاؤ گے؟ اب اگر میں کہتا کہ پہلے تو وہ کہتے کہ ہاتھ ملاؤ چلو، تو میں نے کہا نہیں دوپہر کا کھانا کھا کے جاؤں گا۔ تو مولانا موڈ میں ہو گئے، کچھ باتیں شروع کر دی۔ آئی سوال ہاں میں نے ان کا داماد تھا اور بھتیجا مولانا عبداللہ کا خیل ہمارا استاذ تھا۔ میں نے کہا وہ سلام کہتے کہ اس کا باپ مجھے سلام نہیں بھیج سکتے، وہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ تم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو۔ اب میں چاہا کہ یہ خوش ہو جائے، کسی طرح بات چیت شروع کرے۔ کہا جب کراچی سے آؤ تو صرف مولوی محمد یوسف صاحب کا سلام کہو، حضرت بنوری کو مولوی محمد یوسف کا سلام کہہ سکتے ہو، اور کسی کے سلام کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے پاکستان بھر کے لوگوں کے سلام کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہو گئی۔ اب واقعی ان سے تو ان کے پائے کا بزرگ بات کرے، 15-20 منٹ بعد اٹھ کے گھر گئے، واپس آ کے بیٹھ گئے 5-6 منٹ میں۔ جب 10 بج گئے مجھے کہا ہاتھ دھو لو، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ سیدھے گھر سے 8 بڑی بڑی روٹیاں شکور میں، اور ایک اتنے بڑے کونٹے میں بہت عالیشان بہترین دال بنی تھی، اور اس پر گائے کا گھی اور کالا مرچ ڈلا تھا، اور اچار کا ایک مرتبان بھی لے آئے، اور بڑے بے تکلفی سے پھر مجھے روٹی توڑ کے دے رہے تھے، اور اب کھانے کے دوران بہت ہی زیادہ دل بستگی میں تھے۔
میں نے پوچھا کہ آپ مسجد میں قرآن شریف کا کون سا سپارہ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں قرآن مجید یاد کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے اور کوئی کام ہوتا نہیں ہے، قرآن یاد کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو میرے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت جب میری زبان پر جاری ہو جائے تو پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اس طرح میں نے اب تک 15 یا 16 مرتبہ قرآن مجید یاد کر لیا ہے، پورا ہو کے پھر شروع کرتا ہوں۔ خیر یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اگلی مرتبہ جاتے وقت میں نے استاد مولانا عبدالحنان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، وہ بہت بڑی ہستی ہے، میرا گرانی محسوس کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت نے کہا بہت اچھا، میں چلوں گا۔ اس دفعہ چلنے میں ہمارے ساتھ مزمل بھائی بھی تھے، غالب مزمل بھائی، تو حضرت گھر میں تھے، اطلاع کر دی گئی کہ جہانگیر سے لوگ آئے، تو استاد مولانا لطف اللہ صاحب بھی جہانگیرے کے تھے، اور ان کے بیٹے یعنی قاضی حسین احمد کے ماموں کے بیٹے وہ متہم تھے مودودیت میں۔ تو جب باہر آ کے بیٹھ گئے، مولانا عبدالحنان کو دیکھ کے فرمایا میں سمجھا کہ وہ دوسری پارٹی نہ آئی ہو، جماعت اسلامی والے۔ پھر فرمایا کہ مولوی لطف اللہ خود تو بہت بڑا عالم ہے، ان سے تو خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ چوکرے ووکرے یہ شاید دنیا کے لیے اس جماعت میں شامل ہے، اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو میں نے گزارش کی کہ کراچی کا ایک مہمان ہے، اگر گفتگو اردو میں ہو جائے فوراً اردو میں شروع کر لی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی سے تفسیر میں اور تصنیفات میں انبیاء علیہ السلام اور پاک لوگوں کی بارگاہ میں بے حرمتی ہوئی، اور یہ بہت بری بات ہو گئی۔ مولانا عبدالحنان صاحب نے ان کو دیوبند کے بعض واقعات یاد دلائے، وہ ان کو یاد تھے اور بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب کے مولانا عزیر گل وہ پہلے والے عزیر گل نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب کا غیر معمولی اکرام کر رہے ہیں۔ مولانا نے تو ان کو کہا کہ حضرت آپ تو حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ ہوتے تھے، ہم تو طالب علم تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا یہی کافی تھا کہ آپ دیوبند پڑھنے گئے تھے، اور مولانا مدنی کے بخاری ترمذی میں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ میں گیا تو حضرت صاحب نابینا تھے بالکل، کہ میری بینائی ختم ہو گئی ہے۔ تو اور بھی کچھ علماء تھے، انہوں نے کہا حضرت آپریشن ہو جائے گا، کس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ٹھیک کروں، کس کو دیکھنا ہے؟ جن کو میں نے دیکھا تھا اب وہ نہیں ہے، اور جو دیکھنے میں آتے ہیں ان کی شکلیں نہ دیکھنا بہتر ہے، اس لیے مجھے بڑا آرام ہے کہ دیکھتا ہی نہیں۔ وہ تو ان کو تو خاموش کر دیا۔ اس کے بعد جب ہم گئے تو پرانا گھوم پھر رہا ہے، بینائی بحال ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت بینائی بحال ہو گئی، بہت مبارک ہو۔ کہاں وہ اسعد آیا تھا ہندوستان سے، مولوی اسعد آیا تھا، یہاں بوسے والے کمرے میں رہ رہا تھا، چارپائی ڈال کے وہ کمرہ آئے کہ میخی بوس پر دو کہ دی کہ اسد اسے دو یو شل دے پس میں تپوسو کچھ زیو لینا تکا نا۔ میں نے پوچھا کہ 20 دن بعد میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں جاتے اور جاؤ نا یہاں سے؟ کہا ایسا تھوڑا ہی جاؤں گا۔ تو میں نے پوچھا کیا کر کے جاؤ گے؟ کہا آپ کا آپریشن آنکھوں کو کرا کے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا میں نے آپریشن نہیں کرنا۔ 20 دن اور ٹھہرا، میں سمجھ گیا کہ جا تو میں سال بھر بیٹھا رہا ہوں، نہیں جاؤں۔ یہاں تک بیان کر کے پھر مولانا عزیر گل صاحب رونے لگے اور فرمایا مولانا حسین احمد کا بیٹا بھی وہی حسین احمد ہے، محبت کا پیکر ہے۔ ہمیں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپریشن کراؤ۔ تو آپریشن ہوا، آنکھیں بحال ہوئی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ میں ٹھیک ہو گیا، اس کے 20 دن بعد پھر 60 دن گزار کر کے گیا ان کے گھر میں۔
اللہ تو فرمایا کہ اسعد مدنی تب ہندوستان روانہ ہوا کہ میری آنکھوں کی روشنی بحال کرا کے چلا گیا. پشاور اسپتال میں شرائط لگائی تھی. ایک شرط یہ تھی کہ اخبار میں نہ دے، دوسرا یہ کہ کسی قسم کے مولوی کو اندر نہ آنے، تیسرا یہ کہ آنے والوں سے کوئی ہدیہ تحفہ قبول نہ کیا، اور چوتھا یہ کہ میری بیمار پرسی کا جواب میرا بیٹا یا پوتا بالکل نہ دے. تمہیں کیا حق ہے میرے جب؟ ان سے کہو منع کیے جاؤ یہاں سے. انتقال سے پہلے بھی ہم گئے تھے، پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے. اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک ہی وصیت کو جی چاہتا ہے کہ اکوڑے اور نوشہرہ کے درمیان میں جو پہاڑ ہے اس کے نیچے میری تدفین ہو جائے، اور جب جنازے کے لوگ منتشر ہو جائے تو میری قبر پر بلڈیزر گھما کر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تاکہ کسی مخلوق کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کون رہا. توبہ توبہ، تواضع اور بندگی کا اثر اس شخص پر نئی مثال ہے دنیا میں. اس ہندوستان انگریز ڈائری کے اوپر مقدمہ لکھا ہے اسعد مدنی نے. مولانا وزیر گل پر بعض اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے اخیر میں لکھتے ہیں، میری عادت طویل لکھنے کی نہیں تھی، لیکن مولانا وزیر گل کے تقدس نے، حضرت مولانا وزیر گل کے تقدس نے مجھے طویل لکھنے پر مجبور کر دیا. اور پھر مولانا اسد لکھتے ہیں، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، کہ مولانا وزیر گل کی مدافعت اور ان کے تقدس پر لکھنا یہ بہت لذیذ حکایت تھی، اس لیے میں نے بھی اس کو طول دے دی.